میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز پڑھی میں نے، اور ہم ٹاپ فلور پہ تھے. میرے ساتھ ایک آئی تھنک سوڈانی تھا یا افریقن ہی کسی کنٹری کا بندہ تھا میرے رائٹ پہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ اب مغرب سے عشاء تک تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. تو میں وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا جانا، رش بہت ہے، یہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ وہ بندہ میرے ساتھ، اس نے نا اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے اور لٹرلی وہ بندہ مغرب سے عشاء دعا کرتا رہا، اور وہ اپنی پرسنل دعائیں کر رہا تھا اپنی لینگویج میں. شروع میں اس نے ظاہر عربی الفاظ ادا کیے، لیکن اس کے بعد وہ بار بار اللہ کو پکار کے یا اللہ یا اللہ، اور مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھیں تھوڑی تھوڑی، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دعا میں اپنی کچھ پرسنل چیزیں جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے. تو پھر اللہ نے مجھے وٹنس کرایا کہ مانگنے والے سبحان اللہ، جن کو لطف آ جائے، جن کو یہ ایک مزہ چکھ لیں دعا کا اور اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کا، وہ پھر ان کو ٹائم کا نہیں پتہ لگتا. تو وہ 1.5 گھنٹہ مغیرہ دعائیں مانگتا رہا. اللہ اکبر. تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کا فلسفہ، یہ کیا، یہ لطف کیا ہے جو کچھ لوگ چکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ دیں، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اچھا، میری دعا کے حوالے سے نا تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ سورہ غافر کی مشہور آیت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ یعنی عبادت خاص طور پہ دعا کے معنی میں عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہم نے بنا لی. یہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، دعا مانگنی ہے، تو ہم نے تبھی جانا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے چیز. تو دعا یہ نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ مانگنے کے لیے بالفرض، تو پھر بھی آپ نے مانگنی ہے، پھر بھی آپ نے عبادت کرنی ہے. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بات کی نا، الرآہ استغنا، کہ اس نے سمجھا کہ میں مستغنی ہوں، یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں نے ایکچوئل میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے، کہ they don't have apparently any reason to actually cry in front of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اور سمجھتے میں کیوں مانگوں اللہ سے جب مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کے فلسفے کو نہیں سمجھے. دعا عبادت ہے، عبادت کا کاز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تبھی آپ نے نہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ضروری نہیں کہ he was actually asking Allah for something. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہنا دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے، that's it, that's also a دعا. اور پھر اگر آپ اس معنی میں لیں تو پھر تو سبحان اللہ، پھر sky is the limit، کیا بات، اس میں کوئی نہیں. اور علی بھائی اس میں پھر اسی وجہ سے یہ جو کہ فلسفے کی غلطی، یعنی جو ہم نے اس کی غلط، یعنی اس کو غلط سمجھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے پھر نہ سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب تک جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا جائے. کیونکہ ہم نے اس کو ایک کمرشل ایک ایکٹیویٹی کا پروسیس سمجھ لیا نا. تو یعنی ہمارے نزدیک پھر دعا کا کانسیپٹ ریڈیوس ہو کے لین دین پر آ گیا. تو جب تک مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور جب تک مجھے نہیں ملا بظاہر اپیرنٹلی جو میں مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی. حالانکہ جب وہ بندہ صرف دعا کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھے گا، ضروری تو نہیں عبادت کے فوراً بعد آپ کو جو چیز آپ کے دل میں تمنا ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں، ضروری مل جائے. میں نے عرفات والے دن بھی مغیرہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک تو وہاں پہ وہ جگہ ایسی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کو یہ احساس ہوگا وہاں جا کے کہ وہاں پہ نا ایک ہر کوئی لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا رونا دیکھ کے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ واقعی کئی گھنٹے لوگ ہاتھ ریس کر بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں نے بھی ٹرائی کیا. تو مجھے ایک بات یاد آئی مغیرہ بڑی زبردست، کہ جو آپ نے یہ بات کی نا دعا کا اصل فلسفہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بیسٹ ڈے 9 ذی الحج، علماء اس پہ کافی جو ہے وہ کنسنسس ہے، اور بیسٹ ڈے پہ جو بیسٹ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ظاہر کیا چیز ہے مانگنے کے لیے؟ اس میں طلب ہے ہی نہیں، اس میں تو مانگنا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ہم عام لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ بیسٹ دعا، کہیں گے نہیں یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا، اور یہی دعا میرے باقی بھائیوں نے، تمام انبیاء نے یہی دعا اس دن کی.
تو شیخ انس کو بھی میں ایک دن وہ بتا رہے تھے دعا کے ہی ٹاپک پہ, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تمام انبیاء کی دعائیں دیکھیں, ان میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی, ایک توحید کا اقرار, ایک اپنی عاجزی کا اقرار. اور انہوں نے پھر وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی کہ لا الہ الا انت سبحانک. اس میں بھی دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں, کچھ اس میں طلب تو ہے ہی نہیں کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے, ٹھیک ہے نا, صرف اللہ کی توحید کا خالص اقرار ہے اور اپنی مسٹیک کا اقرار ہے, اپنی عاجزی کا اقرار ہے. اچھا علی بھائی, اگر آپ پریکٹیکلی بھی سوچیں نا کہ جب بندہ واقعی بڑا دل سے دعا مانگنا کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا, کبھی اللہ توفیق دے ایک بندے کو ایسے موقع پر رات کو انسان اٹھے تہجد میں نماز پڑھے, تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا تو انسان کی زبان چلتی ہی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کے سامنے ایک کھڑے ہو کے ایک ہیبت جو انسان کو محسوس ہوتی ہے, انسان کی زبان چلنا بند ہو جاتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتا میں کیا مانگوں, اور وہ عاجزی اور انکساری جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, مطلب میرا خود ایکسپیرینس ہے. کئی دفعہ میں بڑا جناب شوق سے ذوق سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کہ جی میں نے کچھ آج مانگنا ہے, اور ذہن میں بہت سی لمبی لسٹ ہوتی ہے, بس آ جا کے انسان یہی پکار سکتا ہے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں تیرے سامنے حاضر ہوں, مجھے پتہ نہیں میں کیا مانوں. یعنی ہم اتنے عاجز ہوتے ہیں, اور وہ عاجزی اور انکساری کو نا انسان واقعی, میں مطلب جیسے آپ نے بات کی نا شیخ انس کی, میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح, کہ صحیح معنوں میں جب انسان, تو انسان کو بولنے, انسان کے صرف جذبات ہوتے ہیں ایسی, اور انسان بس آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, جذبات انسان ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ہو نہیں رہے, انسان ہو رہا ہے, اور اس پہ پھر واقعی پھر آدھا پونا گھنٹہ کیا گھنٹوں لگ جاتے ہیں, انسان اس فیلنگ سے باہر نہیں نکل سکتا. اور وہ لذت اور وہ ایک اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ جو انسان کو محسوس ہوتی ہے اس وقت. میں ایک اور اسکالر کو سن رہا تھا, وہ ماشاءاللہ حاجیوں کو بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا عرفات والے دن, بس آپ کی زندگی سنور گئی. تو وہ کہتے ہیں یہی پڑھی جانا, ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہے ہی, سورہ فاتحہ بار بار پڑھو, تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا. تو اسی کی طرف تھوڑا میں چاہوں گا مغیرہ ہم اور بات کریں. دیکھیں تہجد کی دعا, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن, لمبی دعا حدیث سے ثابت ہے. اس میں بھی اللہ کی حمد ہے, اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا اگر میں ماڈرن ٹرمنالوجی یوز کروں, دس از دا سیکرٹ کوڈ وچ انبیاء ایکچولی انڈرسٹوڈ کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو, توحید کا اقرار کرو. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے, کیونکہ یہ جو بیسٹ ڈے پہ جو بیسٹ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے, آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے, آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے, یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں, ان میں یہی 2 چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں, ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار. آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں, زکریا علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں, ایون جو ایوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے, ان کی دعا آپ دیکھ لیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو, اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور ہم شروع میں چاہتا ہوں کہ نا یہ فلسفہ مزید سمجھائیں, کیونکہ مجھے اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی, کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو پہلی بات, کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے, اور اس کے آداب کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا, آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے وہ سورۃ الحج سورۃ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاؤں کا ذکر کیا, اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ, وہ ساری دعائیں ایسی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال, بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوڈ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں, ربنا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی یعنی تھوڑی سی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے. یعنی ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز کیا نا, ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے, ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ایک بندے ہر بندے کا مسئلہ ہے, اور آپ کو وہ عاجزی, وہ انکساری, آپ کو وہ ہیلپلیسنس اللہ کے سامنے, وہ انکیپیسیٹیڈ ہے ایک بندہ عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے, وہ ساری آپ کو فیلنگس نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہوئی. سیدنا زکریا کی مثال لے لیں. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بڑا عجیب ہے. کہا واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, کہ اللہ میرا جو ہے نا میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے,
اور میری ہڈیاں ربی انی وہن العظم منی، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے یعنی مایوس نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، دعائک ربی شقیہ، مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانگ کے. اچھا آگے کیا کہا، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ، کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا ڈر ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایک بندے کو، ایک عام بندے، یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے، جس کے بچے ہیں، فیملی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد، میں آئی ایم دا اونلی ون ہوز ریسپانسبل فار مائی فیملی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری وائف ہے، کون دیکھے گا میرے بعد، اور یہ خوف ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان کا یو ہیو مور ریزن ٹو لیو ان دس ورلڈ. بالکل صحیح. یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاؤ بالی ہے نا، اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے، گھر والے بھی تنگ ہیں اس سے، خود بھی تنگ ہے، تو وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سے اتنا ڈر نہیں ہے اس کو. لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ اب نبی، سوال ہی پیدا ہوتا ہے نبی کو ڈر ہے، یعنی وانی خفت الموالی من ورائی وکانت، یعنی اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کے اندر، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس پہ میں اتنا ٹرسٹ کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے. اللہ مجھے ایک نا ولی عہد عطا کر دیں، یعنی جو میرے بعد اس میری فیملی کا، میری بیوی کا خیال رکھ سکے، میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے. تو اب یہ جو چیز ہے، یہ دعائیں ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا کہ اللہ لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑی، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارثین میں سے ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ایک ہیومن، یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتی ہیں، بالکل کہ وہ انسان تھے، ان کے بھی وہ فیلنگز تھیں، ان کے بھی وہ احساسات تھے. یعنی اللہ معاف کرے، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے، ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، پھر ہم اپریشیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیں نا، یہ آیت ایوب اذ نادی ربہ، یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنی بیچارگی، کتنی اس میں اللہ رب العالمین پہ ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی اور اس کی فیملی اسے واپس دی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا، ذی الکفل کا، یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آنورڈز، حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے. پھر ذوالنون کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ ان کی، اللہ کہتے ہیں فنادی فی الظلمات، یعنی اس نے ظلمات میں سے، اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے، یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا آپ نے اقرار کرنا ہے اللہ کی، اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو، نو میٹر ہو یو آر، نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا، نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو، لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی، کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ ہاں بالکل نہیں، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. جی ہاں بالکل، یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے، اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے، یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی یہ گناہ، اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا، اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی. حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دی مائنڈ سیٹ. علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی، یعنی بات کی ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے. یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی دینے کا آپ کو محتاج، یعنی اللہ آپ کو محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا.
تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں, آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی کہ نہیں کرنی, شک بھی ہے, اور نہ صرف شک بلکہ آپ اتنا بادر بھی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں. تو بھائی اللہ کو کیا پڑی آپ کو سیٹسفائی کرنے کی, اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروف کرنا, اپنا آپ تو نہیں نا پروف کرنا, اللہ معاف کرے. تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا. تو یہ ایک کنوکشن, یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا, اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے, جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے, کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے, رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے, بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو, اور اللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر. تو یہ تو ایک فلسفہ ہے. دوسری بات علی بھائی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے ذکر کیا, یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیے ہمارے دین اسلام کی, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, میں اور آپ بھی کریں گے, کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے نا بہت سے احسانات ہیں ہم پر, اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے نا کہ اسلام نے نا ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا. سبحان اللہ. آپ جتنے بھی ریلیجنس کو اٹھا لیں, یہ جو ڈیمی گاڈس کا تصور ہے وہ کیا تصور, وہ تصور یہ ہے کہ بھائی بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو نا انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے. یعنی آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے نا, آپ امپیور ہے اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے فلسفے کا رد کر کے, اور یعنی کیتھولسزم کی بات کریں بھی, آپ نے اپنے گناہ کو معاف, یعنی آپ نے تو اس کے لیے کنفیشن کا کانسیپٹ ہے, پارڈننگ کا پورا کانسیپٹ ہے. آپ نے ایک پریسٹ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کنفیشن کرنی ہے, وہ پیچھے کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ, یعنی ایک انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرے گا, آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے. عجیب بات ہے. تو یعنی ڈیمی گاڈس کا تصور یہاں پہ سارا ہم نے اللہ معاف کرے کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ, اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو, تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں, اور میں ہر سننے والے کی دعا کو پکار. ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے. تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا نا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے. اللہ سنتا ہے, ان کی بھی سنتا ہے, اب اس کو ڈینائی نہیں کرتے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہو. جتنے گناہ گار ہاتھ لے کے آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے, اتنی تڑپ آپ کے اندر ہوگی نا. مطلب اب ایک بندہ مومن ہے, وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے, کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہوں گے. یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے, عاجز بھی ہوں گے, آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے, آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی. تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کرے, وہاں پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے. مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی, ایک اسٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا, اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں, کیا پتہ آپ کی سن لے. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ. اور یہ بڑا کام, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ, یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے, چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا. آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون, کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا, تو فوراً مانگ لی اور اللہ نے لے لیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا, اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے, اللہ نے دعا قبول کر لی. تو بھائی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی تو اللہ معاف کرے نہیں ہے نا, تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ. میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا, آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا, اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی, میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ, دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل نماز میں بھی کرتے ہوگے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یہ تو بڑی کامن دعائیں سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو. اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو. بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے, فلانی سے شادی ہو جائے, تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے, مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ, میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی, تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے, تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے, ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے,
آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لوگ بیکار ہو جاتے ہیں, لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو جس یقین سے, اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے, کب دینا ہے, اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا, آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے, بلکہ ہم سب بے صبر ہیں, اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ, یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو, یور لارڈ از شائے, ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کرے کیونکہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لیں. واٹ از دس ایکسپریشن؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ حیی کریم, اللہ تعالیٰ بہت حیا والے, کرم والے. یستحی, اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, ان یردہما صفراً, کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم رحیم و کریم ہے